آن اے ویری بریف نوٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے یا جو پاکستانی قوم ہے اس کے جو میجر ایشوز ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن میڈیا کے ذریعے، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے قوم کو ان ایشوز میں الجھا دیا گیا ہے جو ایشوز ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اگر ٹریڈیشنز کی بات کریں تو سوسائٹی میں میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا پہ ایک ایسی ٹریڈیشن کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے کہ اس ٹریڈیشن نے زنا کو عام کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ آج ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں شادی اس وقت کروں گا جب میری جیب میں کوئی 1 کروڑ کا نوٹ ہوگا، میرے پاس کوئی 2-2.5 کروڑ ہوں گے کہ میری کوئی مہندی مائیوں کو 5-7 دن چلے گی، میرا قوالی اپنا نائٹ گھر ہوگی، ہوگا، اپنی گاڑی میں ہوگی. اپنی گاڑی ہوگی، یا میں لڑکی کے لیے اتنے تولے زیور بناؤں گا اتنا، اور ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں فلاں برانڈ کا جو ہے نا اتنے لاکھ کا برائڈل ڈریس پہنوں گی تو پھر ہی مزہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک انسان جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ جب تک میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے میں اپنی شادی کو لیوش طریقے سے نہیں کروں گا، میری ناک ہی نہیں رہے گی، اور ایک لڑکی یہ سوچے کہ جب تک میں یہ اتنا مہنگا لباس نہیں پہنوں گی میری شادی کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو مسئلہ جو ہے آپ کی عقل کا ہے کہ آپ کی عقل پہ اتنا پردہ پڑ چکا ہے کہ آپ ایک شادی کے فنکشن کو اس کے پروسیس کے لیے آپ کیا کریں، آپ لاکھوں روپے جمع کرنے کی کوشش کریں چاہے اس کے لیے آپ کو ادھاری کیوں نہ لینا پڑے، اور آپ وہ لباس جس کو آپ بمشکل 3 سے 4 گھنٹے کیری کرتے ہیں اور آپ اس کو کیری بھی بڑی بدمزگی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ برائڈل ڈریس پہن کے کون لڑکی کہتی ہے کہ جی میں بڑا کمفرٹ فیل کر رہی ہوں، اور اس لباس میں آپ کمفرٹ بھی نہیں فیل کر رہے، آپ اس کو اچھے سے کیری بھی نہیں کر رہے، اور آپ نے 3 سے 4 گھنٹے کیری کرنا ہے اور وہ لباس ساری عمر آپ کے وارڈروب میں پڑا رہے گا، لیکن اس کے لیے آپ 10-20 ہزار سے لے کے 50 ہزار سے لے کے 10-20 لاکھ تک خرچ رہے ہیں۔ آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ کی سیلری 25-30 ہزار ہے، لیکن آپ کا شوق یہ ہے کہ جب تک بینڈ باجا نہیں ہوگا، جب تک وہ ڈی جے نہیں آئے گا، جب تک وہ گانا نہیں چلے گا، ڈی جے والے بابو میرا گانا چلا دو، تو تب تک میری مہندی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، او بھائی خدا کا نام ہے، آپ کو کس حکیم نے کہا ہے کہ آپ ٹریڈیشنز کو فالو کریں؟ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو کام ہے اس کو اپنے فہم، اپنی حکمت کی ترازو میں تولو، سوسائٹی سے انفلوئنس مت ہو کہ اس نے فلاں قوال کو بلا لیا، اس نے فلاں سنگر کو بلا لیا اور اس نے اتنے دن مہندی کی تو اب میں بھی کروں گا تو میری ناک رہے گی، اور بھائی اس کے پاس تھا اس نے کر لیا۔ آپ یہ سوچو کہ کیا یہ کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یہ مطلب کیا ضروری ہے، کیا یہ مینڈیٹری ہے یا ایک ٹریڈیشن ہے؟ کیونکہ دیکھو ٹریڈیشنز اچھی بھی ہوتی ہیں اور ٹریڈیشنز بری بھی ہوتی ہیں، یہ آپ نے اپنی فہم سے کام لینا ہے کہ میں نے کس ٹریڈیشن کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ اگر آپ ٹریڈیشنز کی بیس پہ، ٹرینڈز کی بیس پہ اپنی لائف کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا لوکس آف کنٹرول سوسائٹی ہے اور سوسائٹی کی ٹریڈیشنز ہیں، تو پھر تو آپ کبھی نہیں خوش رہ سکتے نا، پھر تو زنا ہی ہوگا، لوگ نکاح کی طرف نہیں آئیں گے۔ مثلا ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک لڑکی کا باپ جو ہے نا وہ ساری عمر اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں نے بیٹی کا جہیز کیسے اکٹھا کرنا ہے، اور ایک لڑکے کی ساری کمائی اس کی ماں کمیٹیوں میں ڈال کے مطلب وہ لگاتی رہتی ہے کہ جی جب اتنے لاکھ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گی کہ بہو لے کے آؤں گی۔ تو آپ پھر کیا کرتے ہیں جب آپ کی وجودی ضروریات پوری نہیں ہوں گی؟ وجودی ضروریات کا مطلب یہی ہے نا کہ جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایسے آپ کے اندر اللہ نے سیکس کی ایک نیڈ رکھی ہوئی ہے، تو آپ اس سیکس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پھر آپ ناجائز تعلق قائم کریں گے، سوسائٹی میں بے راہ روی بڑھے گی۔ تو دس از واٹ کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ ایشوز ہیں ہمیں ان پر فوکس کرنا ہے۔ اب ایشوز کیا ہیں؟ ایشوز یہ ہیں کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں، ہم اپنی لیڈرشپ سکلز کو بہتر کریں، ہم اپنے اندر 21 سینچری کی سکلز کو ڈیولپ کریں۔ آج دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، نینو ٹیکنالوجی، روبوٹک ٹیکنالوجی، میٹاورس اور ورچوئل ورلڈ، اور یہ جو ای کامرس ہے، ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے ہم نے اپنی زندگی کے مسائل کچھ اور بنا لیے ہیں۔ تو دس از واٹ کہ پھر جب ہماری پرائورٹیز ڈفرینٹ ہوں گی تو پھر سوسائٹی میں معاشرتی اور اخلاقی برائیاں بھی بڑھیں گی اور سوسائٹی ڈکلائن کی طرف بھی جائے گی۔ کیونکہ دیکھو
کسی بھی صحت مند معاشرے کی بنیاد صحت مند گھرانہ یا صحت مند فیملی ہوتی ہے۔ آپ جب شادی کرتے ہیں تو شادی ایک بنیاد ہوتی ہے کہ آپ ایک خاندان کی بنیاد رکھیں، اور اگر شادی کی بنیاد ہی میٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو کہ اتنے تولے زیور ڈالنے ہیں اور اتنا جہیز لینا ہے، اور پھر آپ میٹیریلسٹک بنیادوں پر جب ایک رشتے کو قائم کریں اور پھر آپ مقروض ہو جائیں اور آپ اس بندھن میں بندھنے کے بعد ہیپینس والی لائف جینے کی بجائے آپ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رکھیں، تو پھر جو معاشرہ قائم ہوگا وہ ایک سمجھ لیں اس کے لیے میٹیریلسٹک معاشرہ قائم ہوگا۔ اب دیکھیں، میں کل ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں صرف 10 دنوں میں 500 لڑکیوں نے ڈیورس کی ڈگری دائر کی ہے، اور یہ وہ لڑکیاں تھیں کہ جنہوں نے لو میرج کی ہے۔ تو اب ایک لڑکی جب لو میرج کرتی ہے، ایک لڑکا جب لو میرج کرتا ہے، اور آپ بمشکل اپنے ریلیشن شپ کو 6 مہینے سال بھی کیری نہیں کر پاتے، تو آپ کو سوچنا پڑے گا نا کہ ایک لڑکا لڑکی جب لاکھ روپیہ لگا کے شادی کرتے ہیں اور وہ شادی 6 مہینے سال تک بھی نہیں جاتی، تو آخر وہ کون سی علتیں ہیں، وہ کون سی ایسی غلط آپ کی سوچ ہے، غلط آپ کی فکر ہے کہ جس غلط سوچ اور فکر کی بنیاد پر آپ کا وہ جو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور پاکیزہ تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو پایا۔